لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے یہ پارہ نمبر 17 کی آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، یعنی ذکر کر دیا، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میری اس زمین کے وارث عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ ارض کا معنی ہے زمین، اور عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عبد کی جمع عباد ہے۔ لفظ عباد کے آخر میں یہ کا اضافہ ہوا، عبادی الصالحون، جو عباد کے آخر میں یہ کا لفظ کا اضافہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے۔ صالحون صالح کی جمع ہے، اور صالح کہتے ہیں نیک کو،
تو صالح کی جمع صالحون، یعنی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ مطلب ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کس کو کہا جائے گا؟ اگر آبادیاں ہیں تب بھی زمین ہے، اگر پہاڑ کہیں اس زمین پر ہیں تو وہ بھی زمین ہی ہے، یہ دریا اور سمندر بہہ رہے ہیں وہ بھی زمین ہی ہے، جنگلات جہاں بے شمار درخت موجود ہیں وہ بھی زمین ہی ہے، مشرق میں اگر لوگ رہتے اور بستے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر آباد ہیں، مغرب میں اگر لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر رہتے ہیں، شمال میں اگر لوگ بسے ہوئے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر آباد ہیں، جنوب میں اگر لوگ رہ رہے ہیں تو وہ بھی زمین ہی پر رہ رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق جہاں جہاں بھی ہے وہ زمین ہی پر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ زمین جو ہے اللہ کی اس زمین کے وارث جو ہیں وہ کون ہیں؟ عباد الصالحون، اللہ کے نیک بندے۔ اب یہ نیک بندے کن کو کہا جائے گا اور کن کو مانا جائے گا، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ جیسے مثلاً کوئی کارخانہ یا فیکٹری ہے اور اس میں مالک فیکٹری کا کام کرواتا ہے بندوں سے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب ایک مزاج تو نہیں رکھتے، ایک رائے نہیں ہوتی، کوئی کام کرتا ہے تو کبھی اچھا کرتا ہے تو کبھی برا بھی کرتا ہے، اور ایک کام کرنے والا وہ ہے جو اپنے مالک کی کبھی بات مان لیتا ہے کبھی نہیں مانتا، اور ایک کام کرنے والا وہ ہوا کرتا ہے کہ مالک سامنے ہے تب بھی وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور مالک اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے پھر بھی وہ خلوص کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے، اور جو مالک کہتا ہے اس کی ہر بات میں وہ راضی رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر مالک کی خوشنودی اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو وہی کام کرنے والا اپنے مالک کو راضی کرتا ہے جو مالک کے سامنے بھی اور غیر موجودگی میں بھی کام کو اچھا کرے اور اپنے مالک کی ہر بات پر راضی رہے، تو یقیناً وہی بندہ وہی کام کرنے والا اپنے مالک کا دل جیت لیتا ہے اور مالک کو اس پر پیار آ جاتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مالک ایسے کام کرنے والے کے ساتھ اتنا یقین کرتا ہے اور اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دیتا ہے، فلاں کو اتنا پیمنٹ دے دینا، فلاں سے یہ لے لینا، یہ کام اس طرح سے کر لینا، جو ذمہ داری خود ہوتی ہے وہ اس کے حوالے کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس چادر کو یا اس کپڑے کو بیچ آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ جی کتنے کا بیچ کر آؤں؟ مالک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جتنے کا تم چاہو اتنے کا بیچ آؤ۔ کسے بیچوں؟ جس کو تم چاہو اس کو بیچ آؤ، جس بازار میں چاہو وہاں بیچ آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مالک مکمل اپنی ذمہ داریوں کا اختیار اس کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے اس کام کرنے والے سے پوری طرح سے مطمئن ہو گیا ہے اور راضی ہو گیا ہے،
اس کو اپنا بنا لیا ہے، اپنا مان لیا ہے، تو اپنی ذمہ داریاں بھی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھیے کہ یہ دنیا بھی ایک فیکٹری یا کارخانہ ہے، یہاں ہم سب کے سب مزدور ہیں، سب کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو کام کرتے تو ہیں لیکن کبھی اچھا کرتے ہیں، کبھی ان اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب انہیں ڈر ستاتا ہے، فکر لگتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خدا ہے، تو اس وقت تو اسے راضی کرنے والا کام کرتے ہیں، اور باقی جب وہ معاملہ نبٹ گیا تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ دنیا کے طوفان آئیں، تیز آندھیاں چلیں، دنیا کی طاقتیں انہیں اللہ کی رضا سے ہٹانا چاہیں، مگر وہ مضبوطی کے ساتھ وہ قائم رہتے ہیں اور اپنے رب کی رضا والا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو انصاف سے بتاؤ کہ اللہ اپنے اس بندوں سے ہی تو راضی ہوگا جو اس کی رضا والا کام کرتے ہیں، جس کے لیے قرآن کے 24ویں پارے میں کہا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور مضبوطی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، دنیا کی طاقتوں نے انہیں رب کے راستے سے ہٹانا چاہا، دنیا کی مشکلات نے انہیں پریشان کیا، لیکن انہوں نے ہر وقت یہی کیا اور یہی کہا اور یہ ثابت کر دیا، پورے استقامت اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ جان چلی جائے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خدا پر جو ہمارا یقین مضبوطی سے قائم ہے وہ ہمارا نہ کمزور ہو سکتا ہے اور نہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی استقامت کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی نے کہا کہ استقامت کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، پوری مضبوطی کے ساتھ توحید پر قائم رہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص لائے، جو بھی اللہ کے لیے عمل کرے اس میں خلوص اور خشوع اور خضوع ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ امر وہ نہیں کرتا رہے، مطلب یہ ہے کہ حق کو حق جانے، حق سمجھے اور حق پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اور باطل کو باطل جانے، باطل سمجھے اور باطل کو برا جانے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے اور اللہ کی رضا پر ہمیشہ قائم رہے اور گناہوں سے بچے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو پوری مضبوطی کے ساتھ خدا کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہ کیا اور توحید پر قائم رہے، اخلاص ان کے عمل میں موجود رہا،
اور حق کو حق کہا، باطل کو باطل جانا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی خدمت میں اللہ کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ان پر ملائکہ اترتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کی خدمت میں اللہ کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آگے کہا گیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ اپنے ان بندوں کو فرماتا ہے تم کوئی خوف مت کرو، تمہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور نہ تمہیں کوئی غم ہے، کوئی غم مت کرو۔ اور پھر کہا گیا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو، بشارت دی گئی کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، جو تمہارا جی چاہے مانگو وہ سب کچھ اس میں ہے۔ پھر کہا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، تم ہمارے دوست ہو، ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہمارے دوست ہو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، جو مانگو گے، جو طلب کرو گے، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ تم سے ہمارا وعدہ ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ کرم ہے بخشنے والے کا جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہیں تو اللہ کے ان نیک بندوں سے ہمیں جڑنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی، ان کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ان سے ہم محبت کریں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ان اللہ کے نیک بندوں سے نفرت مت کرو۔ دنیا والوں کو جو دیوانے دکھائی دیتے ہیں اور یہ دنیا دیوانہ سمجھ کر ان پر اینٹ پتھر برساتی ہے، لوگوں یہ اللہ کے دیوانے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو راضی کیا ہے، جو تمہاری نظر میں دیوانے نظر آتے ہیں، قسم خدا کی آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی یہ دیوانے جب پلٹ کر دیکھتے ہیں اور نگاہ ڈالتے ہیں تو وہی لوگ جو اینٹ پتھر برسا رہے ہوتے ہیں وہ دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا اللہ کی طرف سے ہے، ان کا جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کو راضی رکھو، خدا تم سے راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔